انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے، اور تیرے بیٹے کو مارتے مارتے تھک گئے ہیں، روزانہ گلی کوچوں میں محمد الرسول اللہ زندہ باد کے نعرے لگاتا پھرتا ہے، تھک گئے ہم لوگ اس کو مارتے مارتے، پریشان ہو گئے۔ جب گزرتا ہے، جب اس کے قریب سے گزرو، کہہ دیتا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے قریب سے گزرو کہہ دیتا ہے اللہ الصمد، وہ ہم تو تنگ آ گئے، اور تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے اسے لے کے مکے سے چلی جا۔ اب جب بلال نے یہ بات سنی نا، جھوم گئے مستی میں، اپنی ماں کو پکڑا تھا دونوں کندھوں سے، کہ اماں جی ہم تو کامیاب ہو گئے، اماں جی ہم تو کامیاب ہو گئے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں انسان نہیں مانتے، جو ہمیں بدو کہتے ہیں، جو ہمیں غلام کہتے ہیں، اماں جی ان سب کا آپ کے دروازے پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، نبی علیہ السلام ارادہ رکھتے ہیں ہجرت پر جانے کا، میرے اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ تو عثمان بن طلحہ کو کہا نبی علیہ السلام نے کہ ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کی چابی دو، میں 2 نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ابن طلحہ نے آگے سے سخت بات کہی۔ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا کہ اگر آپ کی جگہ قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ سنیں نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کے کندھے پر یہ تھپکی ماری۔ غیرت والے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا کہ یار بھائی بن کے دے دے، تو میرا پرانا جاننے والا، نہیں، منت نہیں کی، جبکہ نبی علیہ السلام نے اس کے کندھے پہ تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے، ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے واپس۔ بس اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام چل پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات کے پہلے پہر جا کے آواز دی کہ ابوبکر، ادھر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرمایا ابوبکر آپ جاگ رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جس دن کہا تھا کہ کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے، اس دن سے ابوبکر سویا ہی نہیں، روزانہ رات کو دروازے پر کمر لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ جانے کب میرے آقا علیہ السلام آ جائیں اور ان کی طرف سے ہجرت کا حکم جاری ہو جائے۔ اللہ۔ اب نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے غار سور کی طرف۔ نبی علیہ السلام وہاں پر جا کے آرام فرما ہوئے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی لگا دی اپنی بیٹی کی، حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیچ میں صحابیات کے واقعات تمہیں سنا رہا ہوں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ سیدنا اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹا روزانہ صبح شام پیارے نبی علیہ السلام کے لیے تازہ کھانا بنا کے لانا، اس وقت تک جب تک ہم اس غار میں موجود ہیں۔ ابھی وہی حاجی جاتا ہے نا مکے، 5000 فٹ اونچی ہے وہ پہاڑی زمین سے، اور اب جو جاتے ہیں بیت اللہ میں تو ٹیکسی لے کے وہاں جانا پڑتا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں ہے؟ اب مکہ مکرمہ میں جائیں تو جہاں پر سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ والا جو بڑا ہوٹل جس کے اوپر مسجد ابوبکر ہے، گھر کہاں ہے اور غار کہاں ہے؟ اندازہ لگائیں دوری کا۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا ہوگی اس وقت میں؟ 19-20 سال کے تقریباً اتنی عمر ہوگی۔ وہ صبح شام ذمہ داری لگ گئی، کھانا لے کے جاتی ہے اپنے والد کا بھی اور پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کا بھی۔ سنو، ابو جہل کو مخبری ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ نبی علیہ